السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ناظرین حضرات، میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ۔ حضرات، اس سے پہلے اذان کا مکمل بیان، شرائط نماز، یہ ویڈیو میں آپ تک پہنچا چکا ہوں۔ لیجیے اب یہ نماز کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور نماز میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں میں ساری آپ کو پڑھ کر کے بتاؤں گا۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب کوئی ویڈیو دوسرے موضوع پر ڈالی جاتی ہیں تو وہ زیادہ چلتی ہیں، اور جو نماز کے موضوع پر ویڈیو ڈالی جاتی ہیں بہت کم چلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ جتنے لوگ بھی آپ نماز کی ویڈیو کو سنتے ہیں، مسائل کی ویڈیو کو سنتے ہیں، آپ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، یاد کریں۔ کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو اکثر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میرا نمبر رہتا ہے، آپ مجھ سے سمپرک بھی کر سکتے ہیں۔ میرے علم میں بات ہوگی تو میں آپ کو بتاؤں گا، میرے علم میں نہیں ہوگی تو میں بڑے علماء سے تحقیق کر کے آپ تک پہنچاؤں گا۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو قبلے کی طرف منہ کر کے دونوں پاؤں کے بیچ میں 4 انگل کا فاصلہ کر کے کھڑا ہو، کم سے کم 4 انگل اور زیادہ سے زیادہ 1 بالشت یعنی 1 بلاند، اور دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائے کہ انگوٹھے کانوں کی لو سے چھو جائیں، اور انگلیاں نہ ملی ہوں اور نہ کھلی رکھے بلکہ اپنی حالت پہ ان کو چھوڑ دے۔ ہتھیلیاں قبلے کو ہوں، نیت کر کے اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچے لائے اور ناف کے نیچے باندھ لے۔ یہ دھیان رکھیں کہ ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھا کر تب آپ نیت کریں، ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ چھوڑ کر کے تب نیت کر رہے ہیں، نہیں، کانوں کی لو تک ہاتھ لے جائیں، نیت کریں، اب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ لائیں اور ناف کے نیچے باندھ لیں۔ اس طرح کے داہنی ہتھیلی کی گدی بائیں کلائی کے سرے پر ہو، اور بیچ کی 3 انگلیاں بائیں کلائی کی پشت پر، اور انگوٹھا اور چھنگلیاں کلائی کے اگل بغل، اور اس کے بعد میں ثنا پڑھے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ میں نے تو بہت آہستہ پڑھی ہے، آپ چاہیں تو تھوڑا جلدی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن الفاظ کی ادائیگی صحیح ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر الحمد پڑھے، پوری الحمد بھی پڑھ کر کے میں آپ کو سنا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی غلطی آپ کی ہو تو ٹھیک ہو جائے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور الحمد شریف ختم کرنے کے بعد میں آہستہ سے آمین کہے۔ اس کے بعد کوئی سورت ملائے، یا 3 آیتیں، یا 1 آیت جو کہ 3 کے برابر ہو۔ عام لوگوں کے لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ وہ لوگ علم ترا سے سورتیں پڑھتے ہیں، تو علم ترا سے وہ 1 سورت ملا دیں۔ تو لیجئے میں آپ کو علم ترا کی سورت بھی پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ سورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائے، اور گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑے
اس طرح کے ہتھیلیاں گھٹنے پر ہوں اور انگلیاں خوب پھیلی ہوں، نہ یوں کہ سب انگلیاں ایک طرف ہوں اور نہ اس طرح کے 4 انگلیاں ایک طرف اور ایک طرف فقط انگوٹھا، اور پیٹھ بچھی ہو اور سر پیٹھ کے برابر ہو، اونچا نیچا نہ ہو، اور کم سے کم 3 مرتبہ کہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے۔ اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد کہے، اور اگر امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو خالی اللہم ربنا ولک الحمد کہے۔ پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے، اس طرح کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھے، پھر ہاتھ، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں سر رکھے، نہ یوں کہ صرف پیشانی چھو جائے اور ناک کی نوک لگ جائے، بلکہ پیشانی اور ناک کی ہڈی جمائے، اور بازوؤں کو کروٹوں اور پیٹ کو رانوں اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھے، اور دونوں پاؤں کی سب انگلیوں کے پیٹ قبلہ رو جمے ہوں اور ہتھیلیاں بچھی ہوں اور انگلیاں قبلے کو ہوں، اور کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العالی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی کہے۔ پھر سر اٹھائے، پھر داہنا قدم کھڑا کر کے اور بائیں قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھا بیٹھ جائے، اور ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھے، دونوں ہاتھ کی انگلیاں قبلے کو ہوں۔ پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے کو جائے اور اسی طرح سجدہ کرے، پھر سر اٹھائے، پھر ہاتھ کو گھٹنے پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑا ہو جائے۔ اگر کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے تو زمین پر بھی ہاتھ رکھ کر کے کھڑا ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی بیماری نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے، تو زمین پر ہاتھ رکھنا بہتر نہیں ہے، پنجوں کے بل گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا چاہیے۔ اب جب کھڑے ہو گئے، 1 رکعت مکمل ہو گئی، اب ہم دوسری رکعت شروع کر رہے ہیں، تو فقط بسم اللہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے الحمد شریف پڑھیں، پھر اس کے بعد میں کوئی سورت ملائیں، پھر اسی طرح رکوع اور سجدے کریں، تو رکوع اور سجدے کرنے کے بعد یعنی کہ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد داہنا قدم کھڑا کر کے بایاں قدم بچھا کر بیٹھ جائے اور التحیات پڑھے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ التحیات پڑھ لی، اس میں کوئی حرف کم یا زیادہ نہ کرے۔ التحیات اسی کو تشہد بھی کہتے ہیں، اور جب کلمہ لا کے قریب پہنچے تو دائنے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنائے، اور چھنگلیاں اور اس کے پاس والی کو ہتھیلی سے ملا دے، اور لفظ لا پر کلمے کی انگلی اٹھائے، مگر اس کو ہلائے جھلائے نہیں، اور کلمہ الا پر گرا دے اور سب انگلیاں فوراً سیدھی کر لے۔ اگر 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھنی ہیں تو اٹھ کھڑا ہو اور اسی طرح پڑھے، مگر فرضوں کی ان رکعتوں میں یعنی کہ آخر کی 2 رکعتوں میں الحمدوں کے ساتھ سورت ملانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور اب پچھلا قاعدہ، جس کے بعد نماز ختم کرے گا اس میں تشہد کے بعد درود شریف بھی پڑھے۔ اگر 2 ہی رکعت پڑھنا ہے تو التحیات کے بعد میں درود ابراہیم پڑھے، اور اگر 2 سے زیادہ پڑھنا ہے تو اب جو ہے تیسری کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اگر وہ نفل نماز پڑھ رہا ہے تب بھی اس کو جو ہے 4 رکعت میں سورت ملانا ہے، سنت پڑھ رہا ہے تب بھی اس کو 4 رکعت میں سورت ملانا ہے، اور اگر فرض پڑھ رہا ہے تو آخر کی 2 رکعت میں یا 1 رکعت میں سورت نہیں ملانا ہے۔ اب اگر اس کو 2 سے زیادہ پڑھنی ہے تو قاعدہ اخیرہ میں التحیات کے بعد درود ابراہیم بھی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ ہو گئی درود ابراہیم۔ ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ میں نے اس میں لفظ سیدنا لگایا ہے، لگائیں گے تو اچھی بات ہے، نہ لگائیں گے تب بھی چلے گا، لیکن بہت سارے جاہل لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں سیدنا آپ کیوں لگاتے ہیں، ان کی بات پر آپ کو نہیں جانا ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد میں دعائے معصورہ پڑھنی ہے، جو ان سے بھی یاد ہویا تو اللہم اغفر لی ولی والدیا، یا اللہم انی ظلمت نفسی، یا اللہم ربنا۔ تو لیجیے میں آپ کو پڑھ کر کے بتا رہا ہوں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جو ان سے بھی دعائے معصورہ آپ کو یاد ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب ہم اللہم ربنا پڑھیں گے تو ہم اس کو بغیر اللہم کے نہ پڑھیں، یعنی کہ ربنا آتنا سے شروع نہ کریں بلکہ اللہم ربنا سے شروع کریں۔ پھر داہنے شانے کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، پھر بائیں طرف اسی طرح سلام کہے۔ یہ طریقہ ہوا نماز پڑھنے کا، لیکن اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو مقتدی کو نہیں کرنی ہے۔ مثلا امام کے پیچھے مقتدی کو سورہ فاتحہ یا کوئی سورت نہیں پڑھنی ہے۔ امام کے پیچھے ہم التحیات بھی پڑھیں گے، درود ابراہیم بھی پڑھیں گے، اور اگر ابھی امام نے قرأت شروع نہیں کی ہے تو ثنا بھی پڑھیں گے، لیکن ہم قرأت یعنی کہ الحمد شریف اور کوئی سورت امام کے پیچھے نہیں پڑھیں گے بلکہ خاموش کھڑے رہیں گے۔ اس میں کچھ باتیں عورتوں کے لیے الگ ہیں، تو میں اس میں عورتوں کی باتوں کو شامل نہ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ ایک ویڈیو مکمل طور پر عورتوں کی نماز کے تعلق سے آپ تک پہنچاؤں گا۔ تو حضرات میں نے اپنے حساب سے یہ معلومات آپ تک پہنچائی کہ نماز کا مکمل طریقہ بہار شریعت کے حوالے سے پوری بات میں نے آپ تک پہنچائی ہے۔ بہار شریعت تیسرا حصہ۔ آپ حضرات کو اگر کوئی بات ایسی لگتی جو سمجھ میں نہ آئے آپ مجھے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، فون بھی کر سکتے ہیں۔ ایک بار سمجھ میں نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ سنیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ نماز کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ بہت زیادہ قیمتی ویڈیو ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔